اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو نہلاتے وقت اور یا اپنے بچوں کو کپڑے پہناتے وقت وہ نوٹ کرتی ہیں کہ بچے کے جو اعضائے مخصوصہ ہیں وہاں پر اسکروٹم میں یعنی خصوں کا جو ایریا ہے وہاں پر اکثر اوقات جو ہے تو ان کو سوجن محسوس ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں تو سیدھا ڈاکٹر کے پاس اپنے بچے کو لے کے جاتے ہیں کہ میرے بچے کے اعضائے مخصوصہ جو ہیں وہاں پر سوجن محسوس ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ بچوں میں، اور یہ نہیں کہ یہ بیماری بڑوں میں نہیں ہو سکتی، بڑوں میں بھی اکثر یہ بیماری ہو سکتی ہے، لیکن خصوصاً یہ بچوں میں زیادہ ہوتی ہے اور بچوں میں ارلی ڈائگنوز ہو جاتی ہے۔ بچے جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر معائنہ کرتا ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ 3 قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ یا تو یہ رگوں کی سوجن ہو سکتی ہے جسے ویریکوسیل کہا جاتا ہے، یا جو ہے تو پیٹ کی جلیاں اور جو اسکروٹم ہے اس کی جلیاں کمزور ہوتی ہیں اور اس میں سے فلوئڈ جو ہے وہ بار بار آ رہا ہوتا ہے اور خصوں کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے تو ٹیسٹیکولر سویلنگ ہو جاتی ہے، اسکروٹل سویلنگ ہو جاتی ہے، اور یہ پانی ہوتا ہے جو جمع ہو جاتا ہے اسکروٹم میں، اس کو ہائیڈروسیل کہا جاتا ہے۔ اور یا جو ہے تو جو آپ کے ایبڈومن سے سٹارٹ ہو کے اور جو اسکروٹم تک آتی ہے سویلنگ، وہ اکثر اوقات جو ہے تو ہرنیا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ عمر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے بچے میں یا جو مریض ہے اس کی عمر چاہے جو بھی ہو اس میں کون سی علامات ہیں، آیا وہ ہرنیا ہے، ہائیڈروسیل ہے، یا جو ہے تو ویریکوسیل ہے۔ ہائیڈروسیل کے حوالے سے اگر میں بات کروں، جس طرح میں نے بتایا کہ یہ پانی کی ایک ڈربلنگ ہو رہی ہوتی ہے جو اسکروٹم کی طرف آتی ہے، جلیوں میں ہوتی ہے، اور ان اسکروٹم کی جلیوں میں یہ پانی جمع ہوتا رہتا ہے، اور آپ کے بچے کا یا کبھی کبھار ایڈلٹس میں بھی یہ ہو سکتا ہے، ان میں جو ہے تو جو خاص ایریا ہے اسکروٹم کا ایریا ہے وہاں پر بہت زیادہ سوجن آ جاتی ہے۔ یہ سافٹ سوجن ہوتی ہے، اکثر اوقات درد نہیں کرتی، لیکن اگر یہ سوجن بڑھ جائے تو یہ درد کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے، اور آپ کے بچے کو یا آپ کے مریض کو جو ہے تو وہ درد کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کو معائنہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ پانی موجود ہے وہاں پہ، یا جو رگوں کی سوجن ہے جسے ویریکوسیل کہا جاتا ہے، آیا یہ ویریکوسیل ہے یا یہ ہرنیا ہے۔ اگر یہ ریڈیوسیبل ہو تو یہ اکثر ہرنیا ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ دبانے کے ساتھ یا سرجن کے مینوورز کے ساتھ کم نہ ہو تو یہ اکثر اوقات جو ہے ہائیڈروسیل کی شکایت ہو سکتی ہے، جس کا علاج پاسبل ہے۔ اگر مائلڈ ہائیڈروسیل ہو تو اس کے لیے بعض اوقات زیادہ علاج کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو یعنی مریض کو جو ہے وہ اسکروٹل سپورٹ انڈر ویئرز کا استعمال ہم کراتے ہیں، ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ زیادہ دیر کھڑا رہنا یا زیادہ دیر بیٹھے رہنا بغیر سپورٹ کے ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ اکثر اوقات صبح کے وقت اٹھتے ہیں تو ٹھیک ہوتے ہیں، بہت زیادہ پیدل چلتے ہیں، موٹر سائیکل یا سائیکلنگ کرتے ہیں، یا اگر زیادہ دیر کھڑے رہیں تو شام کے وقت جو ہے ان کی سویلنگ بھی بڑھ جاتی ہے اور ان کو پین بھی ہوتا رہتا ہے۔ اگر یہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہے اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ مختلف قسم کی جو مینوورز ہیں اس کے ساتھ یہ کم نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اس کا علاج نہیں ہوتا، تو پھر یہ ایک سرجیکل بیماری بن جاتی ہے، اور اس میں سرجیکل پروسیجر کرنا پڑتا ہے جس میں سرجن جو ہے وہ ہرنیا کی طرز کا ایک آپریشن کرتا ہے، اور آپ کی جو جلیاں ہیں اس میں سے جہاں سے لیکیج ہو رہی ہے ان جلیوں میں سٹیچز لگا دیتا ہے، اور ان جلیوں کا رابطہ جو ہے وہ اسکروٹم سے کاٹ کے، اور جو اسکروٹم میں بار بار پانی جمع ہوتا ہے اس کا یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ آپ کے بچے میں، یا اگر آپ خود میں فیل کر رہے ہوں، یا اس طرح کا کوئی مریض ہے جو یہ شکایت کرتا ہو کہ اس کو اسکروٹل سویلنگ ہوتی ہے، خصوں کے ایریا میں جو ہوتی ہے سویلنگ ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ مختلف قسم کی بیماریوں کی خصوصاً ہائیڈروسیل کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اور اگر کسی کی عمر جو ہے وہ 50-60 سال سے زیادہ ہے، ان میں اسکروٹل سویلنگ ہوتی ہے، وہ تو ڈیفینیٹلی اپنے ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کروا لیں، کیونکہ یہ ہائیڈروسیل، ویریکوسیل، ہرنیا یا اس کے علاوہ ٹیسٹیز کی مختلف قسم کی جو رسولیاں ہو سکتی ہیں، خدا نخواستہ یہ ان کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، اور یہ کینسر کی علامات بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ کو اپنے ڈاکٹر سے اپنا معائنہ ضرور کرا لینا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ ان باتوں پر عمل کر کے آپ کو اپنی صحت کے بارے میں آپ کو مختلف قسم کی معلومات بھی فراہم ہوتی رہیں گی، اور آپ ایک خوش و خرم اور صحت مند زندگی گزاریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔